اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی دوستی کا مقام حاصل کرے، اللہ کے اولیاء میں شامل ہو، اس کے لیے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ 17 باتیں بیان ہو چکی ہیں، 18ویں بات ہے جوڑ کو پسند کرنا، توڑ کو پسند نہ کرنا۔ 18واں پوائنٹ یہ ہے کہ طبعاً ہم جوڑ کو پسند کریں، توڑ کو پسند نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جوڑ کر رکھنا ان کی فطرت ہوتی ہے، وہ خود بھی بنا کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بنا کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ معاشرے میں رحمت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پہ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ تو ہم توڑ کو پسند نہ کریں بلکہ جوڑ کو پسند کریں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس عمل کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت اور تاکید خود قرآن میں بھی آئی ہے اور حدیث میں بھی آئی ہے۔ جو آدمی صلہ رحمی کا اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں بھی کشادگی ہوتی ہے، خالق کی نظر میں بھی پسندیدہ بنتا ہے، مخلوق کی نظر میں بھی محبوب بنتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے کو، خوشیوں میں ساتھ دینے والے کو سبھی لوگ چاہتے ہیں۔ اور جو آدمی رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہو، ہمیشہ ان سے لڑائی جھگڑے ہوں، آپس میں بول چال بند ہو، ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہوں، دنیا ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتی۔ بھلے سے وہ حق پر ہوگا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معاف کرنا بھی تو کوئی چیز ہے، ایسا بھی کیا معاملہ ہے، تکلیف ہوئی ہوگی لیکن معاف کر دینا چاہیے تھا اس کو، ایسے کہیں گے۔ یعنی حق پر ہو کر دوسروں سے ٹوٹنا یہ بھی ناپسند ہے۔ چہ جائے کہ حق پر نہ ہوتے ہوئے لوگوں سے رشتہ داریاں ختم کرنا، تعلقات ختم کرنا اور بھی زیادہ بری چیز ہے۔ دراصل مسئلہ انا کا ہوتا ہے۔ انسان اپنی انا کا غلام ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غلام ہے، بادشاہ نہیں، غلام ہے۔ اس لیے کہ اس کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس کی انا بیٹھی ہوئی ہے، کبر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ اس کو گھماتا ہے، یہ کر لو تو وہ ویسے کرتا ہے، وہ کر لو تو وہ ویسے کرتا ہے۔ تو تعلقات خراب کرنا انا کی غلامی ہے۔ صرف انا کا مسئلہ ہوتا ہے، ذرا سا جھک جائے، ذرا سا تواضع اختیار کر لے تو یہ مسائل نہیں ہوتے بالکل بھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی اللہ پاک اس کا حساب آسان لیں گے۔ حساب آسان کا مطلب یہ ہوتا ہے، جہاں بھی یحاسب حسابا یسیرا قرآن عظیم الشان کہتا ہے، حساب یسیر کا مطلب ہے اللہ پاک کی رحمت کا بندے کی طرف متوجہ ہونا،
آسان حساب ہوا؟ دلیل ہے کہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوئی۔ تو کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ تعطی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اسے دو، دینے والے کو کوئی بھی دیتا۔ یہ دنیا ہی عدل بدلے کی دنیا ہے۔ جس نے بھلائی کی اس کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے، جس نے سلام کیا اس کو سلام کیا جاتا ہے، جس نے دعوت پر بلایا اس کی دعوت کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تو یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرے اسے دیجیے، جو آپ کو دعوت پر نہ بلائے آپ اسے دعوت پر بلائیے، جو آپ کی مزاج پرسی کو نہ آئے آپ اس کی مزاج پرسی کو جائیے، جو آپ کے گھر جنازے پر نہ آئے آپ اس کے گھر جنازے پر جائیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تعطی من حرمک کا یہ مطلب، وہ ضرورت مند ہے یا ضرورت مند نہیں تھا لیکن ضرورت مند ہو گیا، کوئی ایسی انہونی پیش آ گئی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بڑے سے بڑا مالدار آدمی بھی ایسی گرفتاری میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے کہ پیسے کا محتاج ہوتا ہے، ضرورت ہو جاتی ہے اس کو پیسے کی، تو اس کو چپکے سے لے جا کے دے دینا، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے ہمارے وقت کیا کیا تھا، ایسے نہیں۔ تعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کرو، جو مسکرا کے بات کرے اس سے مسکرا کے بات کرنا کون سا کمال؟ جو ہم کو دیکھتے ہی چہرہ پھیر لے، چہرے پر شکنیں پڑ جائیں، اس کی غصہ آ جائے ہمیں دیکھ کر، وہ گالی بھی بکے، غصہ بھی ہو، اور بھی اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرے، شریعت سکھاتی ہے کہ تم معاف کرو، اس کو درگزر کرو۔ اصل نے کی یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ، پہلی بات کہ جو محروم کرے اسے دو، جو ظلم کرے معاف کرو۔ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، توڑنے والے کے ساتھ جوڑنا ہے، جوڑنے والے کے ساتھ جوڑنا نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، ادلا بدلا کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا نہیں، ولیکن الواصل، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ الذی انقطع رحمہ، جب اس سے رشتہ توڑا جائے، اس کی رشتہ داری ختم کی جائے، وصلہ، یہ جا کے اس سے جڑ جائے، انقطع رحمہ وصلہ۔ تو توڑنے والوں کو جوڑنا، ٹوٹ جانے والوں کے ساتھ جا کے جڑ جانا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے۔ حقیقی بھائی، حقیقی بہنیں، حقیقی خالہ بھانجے، حقیقی پھوپھی بھتیجے آپس میں لڑے ہوئے، اور ایسے لڑے ہوئے کہ بیمار ہو جاؤ تو ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے، تو پریشانی کوئی حال آ جائے تو ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے، حتیٰ کہ قسمیں کھاتے ہیں کہ جنازوں پر نہیں آئیں۔ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ اس حالت میں دنیا سے جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے بول چال ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہو گئے، اسی حال میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اتنی سخت وعید کے بعد جنازوں پر نہ آنے کی قسمیں کھانا انسانیت نہیں ہے، یقیناً حیوانیت ہے، بلکہ اس سے آگے شیطانیت ہے۔
تو رشتہ داریاں نہیں توڑنی چاہیے، چاہے سامنے والا جتنی تکلیف دے، تکلیف یہاں ختم ہو جانے والی، باقی اپنی اپنی قبر، اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک کوئی آدمی اپنی ایسی محبت نہیں دکھایا کہ مرنے والے کی قبر میں جا کے لیٹ گیا۔ محبتیں چاہے جتنی عروج پر پہنچی ہوئی ہوں یہیں ختم ہونے والی ہیں، نفرتوں کا ہمالیہ پہاڑ بھی یہیں پر مٹ جانے والا ہے، یہاں سے جانے والی چیز کوئی نہیں ہے، عمل ساتھ جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ عَبْدٌ صَرِيحَ الْإِيمَانِ، کہ کوئی بھی بندہ کامل ایمان، واضح اور صاف ایمان، حقیقی ایمان اس وقت تک نہیں پا سکتا حتیٰ یصل من قطعہ، جہاں تک کہ رشتہ داری نہ جوڑے، جو اس کو کاٹے اس سے نہ جوڑے، وَيَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَ، جو اس پر ظلم کرے اسے معاف نہ کرے، وَيَغْفِرُ لِمَنْ شَتَمَ، جو اسے گالی دے اسے درگزر نہ کرے، وَيُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، اور جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ یہ کام کرنے ضروری ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ٹوٹنے والوں کے ساتھ جا کے جوڑنا، ظالم کو معاف کرنا، گالی دینے والے کو، برا بھلا کہنے والے کو درگزر کرنا، برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف کا کیا، جو تکلیف پہنچی ہے، تو جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کو اندر ہی رکھ کر اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اسی کا نام تو صبر ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہاں ہے، قرآن عظیم الشان میں کہاں ہے کہ آپ جو ٹوٹے اس کے ساتھ جڑیں گے تو بہت خوشی ہوگی، طرح طرح کے مزے ملیں گے، ظالم کو معاف کرنے پر بہت سکون کی نیند آئے گی۔ کس نے کہا؟ ہو سکتا ہے ایسی تکلیف ہو کہ رات کی نیند حرام ہو جائے کہ میں کیسے معاف کروں اس کو، لیکن اس پر صبر کرنا ہی تو اصل ہے۔ صبر کریں گے تو اجر ملے گا، اور اللہ پاک اصل میں بندگی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میری بات کتنی مانتا، میری مرضی پر کتنا چلتا، اپنی خواہش کس قدر پوری کرتا۔ اس طرح کی جہاں بھی تعلیمات آئے نا، ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بندے تو بندہ ہے اور میں تیرا اللہ ہوں۔ میں نے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھا، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے۔ معاف کرنے کی صفت تو ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ نسلوں کو وصیت کروں گا کہ معاف نہ کریں، ایسے کہتے ہیں، بچوں کو کہہ کر جاؤں گا کہ کبھی معاف نہیں کروں۔ یاد رہ گئے ان کا تکلیف دینا، احسان کا یہ صلہ دیا ان لوگوں نے، میں نے کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پر رک کر ایک نقطہ سمجھیں کہ لوگ احسان کر کے سمجھتے ہیں کہ صلہ ملے گا۔ کس نے کہا ہے احسان کا صلہ ملے گا؟ کسی کو نہیں ملا احسان کا صلہ آج تک۔ احسانات کا صلہ اگر ملنا تھا تو اس کی سب سے اولین مستحق ذات محبوب علیہ السلام کی تھی۔ آپ علیہ السلام کے احسانات جتنے ہیں اپنی قوم پر، اپنے علاقے والوں پر، پورے عالم پر، ایک پیسے کا نبی علیہ السلام کو بدلہ نہیں ملا۔ نہ آپ کے خاندان میں سے کسی کا آپ کے اوپر ایک پیسے کا احسان ہے، نہ آپ کے قوم کے، نہ علاقے کے، نہ پورے عرب کے، نہ پوری دنیا کے، کسی کا بھی ایک پیسے کا احسان نہیں، جبکہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے احسان کرنے والے۔ عربی زبان کا محاورہ مشہور ہے، اتق الشر من احسنت الیہ،
جس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے اس کی طرف سے برائی آ کر رہے گی، بس اس برائی سے بچو۔ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیا ہوگی، بس اس سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی پر احسان کرو اور وہ تمہارے ساتھ میں بدسلوکی نہ کرے۔ قانون ہے، ایک اصول ہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی نہ بھی ہو، لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے۔ اور ایک محاورہ یہ ہے کہ سمن کلبک یا اکل کا، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، وہی تمہیں کھا جائے گا۔ ہوتا ہے۔ تکلیف کامل اس وقت ہوتی ہے جب وہ کانٹے جو آپ کا پالتو ہو۔ بات واضح ہو رہی؟ تکلیف کامل اس وقت ہوتی ہے جب وہ کانٹے جو آپ کا پالتو ہو، ورنہ غیر کے تکلیف دینے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن شریعت نے کیا سکھایا؟ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، کس نے کیا، کیوں کیا۔ احسن الی من اساء الیک، جس نے برا سلوک کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سالکین طریقت کے لیے جوڑ کی اہمیت۔ جو لوگ راہ سلوک طے کرتے ہیں، راہ سلوک کا مطلب کیا ہے؟ راہ سلوک طے کرنے والا، کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے والا، گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جانور سے انسان بننا چاہتا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ میں جہنم کے راستے پر چل رہا ہوں، اس سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھ سے پوری دنیا تنگ آ چکی ہے، بیزار ہو چکی ہے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میں ایسا خوش اخلاق بننے آیا ہوں کہ لوگوں کے لیے راحت کا، آرام کا ذریعہ بنوں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ راہ سلوک میں آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم سالکین جانتے ہی نہیں کہ ہم سلوک میں چل کیوں رہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، کسی نے ان سے نصیحت کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی مجھ سے اس حال میں نصیحت کی درخواست کرے کہ میرا ایک پیر سواری پر ہو اور دوسرا پیر نیچے، یعنی اب دوسرا پیر رکھنے لگا ہوں، تو جتنا قلیل تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک نصیحت کروں گا کہ خالق کو خوش کرو عبادت سے، اللہ کو خوش کرو عبادت سے، یعنی ان کی بندگی سے، اور مخلوق کو خوش کرو خدمت سے، مخلوق کو خوش کرو خدمت سے۔ اور درمیان میں ایک بات رہ گئی کہ نبی علیہ السلام کو خوش کرو اطاعت سے۔ خالق کو خوش کرو عبادت سے، نبی علیہ السلام کو خوش کرو اطاعت سے، مخلوق کو خوش کرو خدمت سے۔ بہت بڑے مفسر بھی تھے، فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے۔ اگر ایک سالک نے اللہ کو خوش نہیں کیا، نبی کو خوش نہیں کیا، مخلوق کو خوش نہیں کیا عبادت سے، اطاعت سے، خدمت سے، تو وہ سالک کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام کو قرآن عظیم الشان یہ کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف کیجئے، اچھی بات کا حکم کیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، یعنی درگزر کیجئے ان کو۔ فرماتے ہیں جو سالکین بغض، کینہ اور ایک دوسرے کے لیے حسد دل میں رکھتے ہیں، خاص طور پر اپنے پیر بھائیوں کے لیے، تو بظاہر ان کو جتنی ترقی بھی حاصل ہو رہی ہو، شیخ کی قربت بھی مل رہی ہو، علم بھی حاصل ہو رہا ہو، مگر فیض کا دروازہ اس کے لیے بند ہوتا ہے۔ اس راہ سلوک میں جو لوگ جوڑ کو پسند کرتے ہیں، ان کے اعمال میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، دراصل اللہ کے ہاں وہی لوگ مقبول ہوتے ہیں۔ تو روحانی بیماریوں سے اپنے قلب کو فارغ کرنے سے ہی فیض ملتا ہے، شیخ کے توسط سے، نبی علیہ السلام کا بھی فیض اور اللہ پاک کی توجہ۔
بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ جو بندہ جوڑ کو پسند نہیں کرتا، کینہ حسد وغیرہ دل میں رکھتا ہے، متکبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، پسندیدگی کی نظر اپنے آپ پر اس کی پڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ پاک اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں اس کے اوپر سے۔ چنانچہ اس دور میں ہر دوسرا مل جائے گا، تیسرا بھی نہیں، ہر دوسرا جس کا کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ باتیں بڑی بڑی اپنی جگہ، لمبی لمبی عبادتیں اپنی جگہ، بڑے بڑے کام اپنی جگہ، کھلانا پلانا، مہمان نوازی، صدقہ خیرات، حج عمرے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھنا اخلاق نہیں ہے، کہیے نہیں ہے۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اخلاق نہیں ہے، نہیں ہے۔ حج کرنا، عمرے کرنا اخلاق نہیں ہے، جی نہیں ہے۔ پھر اخلاق کیا ہے؟ مخلوق کو خوش کرو خدمت سے، یہ اخلاق۔ بچھ جاؤ ان کے سامنے، تواضع اختیار کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے اللہ اسے اٹھاتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ سلمن قطعک، جو تم سے کٹے اس سے جا کے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے درگزر کرو، یہ اخلاق ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، یہ اخلاق ہے۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق میں نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے، حالانکہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے، وہ اخلاق نہیں ہے۔ اور جب تک اخلاق نہیں آئیں گے، بندہ اللہ کی محبت و معرفت کے درجات میں سے ایک بھی درجہ نہیں پا سکتا، ایک بھی درجہ نہیں پا سکتا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ، وہ سالک ہی نہیں ہو سکتا جس کی کسی سے بول چال بند ہو، رشتہ داری میں دراڑ ہو اور ادھر مراقبے کرتا ہے، نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ کچھ۔ چنانچہ کتنے سالکین ہیں جو کہتے ہیں کہ 1 مہینہ بہت اچھے سے چلے، 6 مہینے چلے، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں پتہ نہیں کیا ہو گیا، غور کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہو، اچانک کسی رشتہ دار سے لڑائی ہو گئی ہو، اچانک کسی دوست کو آپ نے تکلیف پہنچا دی ہو۔ انسان اپنی زبان سے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کبھی کبھار ایسی بات کہتا ہے جو اپنے زعم کے مطابق انتہائی ہلکی سمجھتا ہے۔ میں تو کچھ نہیں کہا، میں نے کیا کہا؟ اور اس بول کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں جا کے گرتا ہے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لوگ اکثر تکلیف دے دیتے ہیں اپنی زبان سے، سامنے والا جب تکلیف سے کراہتا ہے نا تو کہتے ہیں میں نے کہا ہی کیا، یہ بات معمولی سی بات تو کہی میں نے، بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے، جان بوجھ کر میری بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے، میری بات کو بگاڑ رہا ہے، جبکہ میں نے تو بس اتنی بات کہی۔ وہ جو میں نے تو بس اتنی بات کہی ہے نا، وہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ ایک جگہ ایک بہو بہت زیادہ گڑبڑ کر رہی تھی، بہت چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ ساس نے ایسے کہا ویسے کہا، تو لوگ پوچھنے لگے کہ کیا مسئلہ بن گیا، اتنا زیادہ کیوں چلا رہی ہو، پریشان ہو رہی ہو،
سانسیں تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ کہتی ہیں، کیا معاملہ ہے، گھروں میں چلتا رہتا ہے۔ تو کہنے لگی نہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے اگر تم کو پتہ چلے تو تب معلوم ہو، تم انہی سے پوچھ لو۔ اب لوگوں نے وہ سانس سے پوچھا کہ کیا کہا تم؟ کہنے لگی نہیں بس اس کو غرور ہے، تکبر ہے، خناس بھرا ہوا ہے دماغ میں، اپنے باپ پر بھائیوں پر زام ہے اس کو، معمولی سی بات کہی میں نے اور اس طرح کیا معاملہ کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کہا تم نے؟ تو کہنے لگی میں نے صرف ایک جملہ کہا کہ ماں تیری لونڈی باپ تیرا غلام۔ اس سانس نے کیا کہا اپنی بہو سے؟ ماں تیری لونڈی اور باپ تیرا غلام۔ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جملہ برداشت کرتی؟ یہ چھوٹا جملہ ہے، معمولی جملہ ہے۔ تو اس طرح کے جملے کہہ کے اگر کوئی اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ بھی گڑ گڑ آئے گا تو کچھ ہونے کا نہیں ہے جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے۔ اب اگر کوئی ایسا اس سے ملتا جلتا کوئی جملہ کسی کو کہے اور 1 گھنٹہ مراقبے میں بیٹھے تو کیا ملنے والا ہے اس کو؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کتنے ایسے بھی بیوقوف سالکین ہیں جو باپ کو جھڑکی دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، زور سے بلند آواز سے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ انتہائی فاسق، فاجر، کھلا گناہوں میں ملوث باپ بھی کیوں نہ ہو اور آپ اس کے سامنے جبرائیل کے نائب بھی کیوں نہ ہو، آپ باپ کی طرف ٹیڑھی نگاہ نہیں کر سکتے کہ میرا باپ تو ایسا ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، فلاں ہے۔ ٹیڑھی نگاہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے سامنے گھر سے نکل کر مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے، وہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہے، واپس آنے کے بعد بھی دیکھا کہ وہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہے، تو سلام کر کے اس کے ہاتھ کا بوسہ لینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ بیٹے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ ہر کسی کو ایک ہی انداز میں تبلیغ نہیں کی جاتی، جاتے جاتے والد سے کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، اس طرح کی تبلیغ باپ کے ساتھ حرام ہے، یہ طرز نہیں ہوتا، ناجائز ہے اس طرح سے باپ کو کہنا کہ وقت ہو گیا نماز کا۔ طریقہ بھی ہوتا ہے تبلیغ کا، کسی کو کوئی بات کہنا ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے، باپ کو کہنے کا طریقہ الگ ہے، بھائی کو کہنے کا طریقہ الگ ہے، اس میں بڑے بھائی کو کہنے کا طریقہ الگ ہے، چھوٹے بھائی کو کہنے کا طریقہ الگ ہے۔ جب تک صحبتوں میں رہ کر یہ چیز سیکھیں گے نہیں، کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ورنہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے تو بہت نامناسب ہوگا۔ ہمارے اللہ والے مشائخ نے تو یہ فرمایا کہ اجنبی آدمی اس کو یہ مت کہو کہ نماز پڑھو، تعویل کر لو کہ ہو سکتا ہے اس نے پہلے پڑھ لیا ہوگا نماز یا بعد میں پڑھ لے گا، یا ایسا کوئی معقول عذر ہوگا کہ وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب جب اجنبی کے بارے میں یہ بات ہے تو والد کو، بھائی کو وغیرہ کو کیسے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو؟ ٹھیک ہے کہنا ہے، اچھی بات کی دعوت دینا ہے، لیکن طریقہ ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ کے ہاں اگر کسی کو مقبول ہونا ہے تو وہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ اگلا نقطہ ہے لوگوں کی دعائیں لینے والا بننا، 19واں پوائنٹ۔ فرماتے ہیں آپ اس پر غور کریں، بڑی بڑی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے جب اس بات پر عمل کریں گے۔ ایک سالک کو چاہیے کہ وہ 3 طرح کی دعائیں لے۔ نمبر 1 ماں باپ کی دعائیں، ان کی دعاؤں سے انسان کی دنیا کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے، معاشی تنگی سے بچنا ہے، سکون کی زندگی گزارنا ہے، ٹینشن فری لائف، تو والدین کی دعائیں لیں۔ نمبر 2 جو شیخ اور استاد کی دعائیں لیتا ہے اس کے علم میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے شاگردوں میں بہت فیض پھیلتا ہے اور اس کے شاگرد دین کا بڑا کام کرنے والے بنتے ہیں۔ تو ماں باپ کی دعاؤں سے انسان کی روزی میں برکت۔
پیر کی دعاؤں سے علم میں برکت۔ نمبر 3، بیوی کی دعاؤں سے انسان کی اولاد کے دین میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کئی بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں مگر مزاج کے بڑے سخت ہوتے ہیں، بیویوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی اولاد دیندار نہیں بنتی۔ غالباً آپ میں سے اکثروں نے اب تک یہ بات نہیں سنی ہو۔ بیویوں پر اگر ظلم کریں گے، ان کی آہ لیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو اولاد میں دینداری نہیں آئے گی۔ کیا جوڑ ہے اس کا؟ جوڑ یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں سر جو فخر سے اونچا ہوتا ہے نا، وہ صرف اولاد سے ہوتا ہے۔ مال پیسہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی خود اپنی صحت، طاقت، قوت بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی پوزیشن، اس کا عہدہ، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کا سر فخر سے اونچا کرنے والی اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ اولاد کے لیے منتیں مانگتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی کہ اولاد چاہیے۔ اسی لیے تو جو اولاد کا ذریعہ بنی، جس کے ذریعے اولاد وجود میں آئی، اس کے دل کی آہ لینے سے اللہ پاک جو آپ کو نعمت ملی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سر فخر سے اونچا ہوا، اسی کو وبال بنا دیتے۔ اور نافرمان بھی نکلتی، دل آزار بھی نکلتی، پریشان کرنے والی نکلتی، دیندار نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اسے چاہیے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، بچے کی طرف سے شکایتیں کرتے ہوئے کہ بہت زیادہ نافرمان ہے، پریشان ہے، ستاتا ہے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ کو علاج بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا بیوی کی دعائیں لیجئے۔ تو وہ قہقہہ لگا کر ہنسے کہ ہو سکتا ہے حضرت مذاق کر رہے ہیں، بیوی کی دعاؤں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں ہے، تجربہ کیجئے جا کر۔ تو ان کا وہ بچہ جو حافظ قرآن ہونے کے باوجود انتہا درجے کا ان کے لیے نافرمان تھا، درد سر تھا، پریشان تھے اس سے، 2 سال کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میرے بچے نے تراویح میں قرآن سنایا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ تو ہوتا ہے اس طرح۔ بیسواں نقطہ ہے بیت اللہ سے محبت ہونا۔ اس سے بھی ولایت میں معاونت ملتی ہے۔ اللہ کے گھر سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی گلی کا بار بار چکر لگانے کو جی چاہے۔ جن کو ذریعہ ہو، جن کے پاس سہولت ہو، تو انہیں چاہیے کہ عمرے اور حج کی کوششیں کریں، لیکن نیتیں صحیح رکھیں۔ بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ جو حاجی کا لیبل لگتا ہے اس کے رینیول کے لیے ہر سال عمرے پر جاتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہتے رہیں، حاجی کہنا نہ چھوڑ دیں، اس لیے ہر سال عمرے پر جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے 1,00,000 2 لاکھ خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی، وہ بھی سال میں 1 دفعہ۔ تو ایسی نیت کے ساتھ جانے والے کو محبوب کی گلی کا چکر لگانے والا نہیں کہتے، بلکہ محبوب کی گلی کو کیش کرنے والا کہیں گے۔ اللہ کو کیش کریں گے ہم کہ اللہ کے گھر اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ حاجی صاحب کہیں۔ فرماتے ہیں حج عمرے پر جانے والوں کو ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھیں، اس کی عادت بنائیں، سوچیں کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ نے قبول فرمایا۔
اس کو دعاؤں کے لیے کہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے کہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی سرد مہری ہے کہ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں یا عمرے پہ جا رہا ہوں، اور آپ اسے یہ بھی نہ کہیں کہ برائے مہربانی ہمارا سلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیجیے۔ سرد مہری مطلب اتنی ٹھنڈا پر مزاج میں، لاپرواہی اور غفلت۔ تو 3 کام کرنا ہے حج پہ جانے والے یا عمرے پر جانے والے کے ساتھ۔ نمبر 1 اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، نمبر 2 دعاؤں کے لیے کہنا، نمبر 3 نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجنا۔ محبت سے حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو دیکھنے سے اپنے لیے حج عمرے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محبین کا طریقہ ہوتا ہے عاشقین کا کہ اگر وہ محبوب کو نہیں دیکھ سکتے تو جو محبوب کو دیکھتے ہیں ان کے چہرے کو وہ حسرت سے دیکھتے ہیں۔ اکیسواں نقطہ ہے لا یعنی سے بچنا، بات آئی تھی اس پر۔ لا یعنی کا مطلب ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ریلیٹڈ نان ریلیٹڈ، آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، تو جس سے تعلق نہیں ہے وہ آپ کے لیے نان ریلیٹڈ۔ تو جو چیز نان ریلیٹڈ ہے، جس سے مطلب ہی نہیں ہے، جس سے تعلق ہی نہیں ہے، تو اس میں پڑھنے کا مطلب انٹرنیشنل بیوقوف، اس میں پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ عالمی درجے کا بیوقوف ہے وہ، کہ جس چیز سے اسے مطلب نہیں اس میں پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر قومی، بین الاقوامی، ملکی اور عالمی سیاسی خبروں پر بیجا تبصرے کرنا اور اس میں کوڑنا کہ ایسا کیوں نہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ فلاں یہ فلاں، بیوقوفی ہے۔ کیا فائدے کی ہے یہ چیز؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اب اس کو لوگ طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اصل میں یہ ہے آپ کی یہ غفلت ہے، لاؤبالی پن ہے، بے دردی ہے، امت کا درد نہیں ہے سینے میں، وہ فلاں چنا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے خود توبہ کیجیے کہ اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست اتنی پھیل گئی کہ پورے ملک پر اثر ہو رہا ہے، میرے گناہوں کا اثر اب تو پوری دنیا پر ہونے لگا، اے اللہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھے تو وہ میں، اور پڑھے وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، پوری دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ناخوش کا خبر سنے تو یہ وظیفہ پڑھے 1000 مرتبہ 500 مرتبہ کہ میری نحوست سے ایسے ہو رہا ہے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام، خوب رو رو کر دعائیں کرے، خوب رو رو کر دعائیں کرے اللہ پاک سے، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی توجہ اپنی طرف کروانے کی کوشش کرے۔ تیسرا کام، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرے، ذہنی خیر خواہی، عملی خیر خواہی، قلبی خیر خواہی، ہر اعتبار سے پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ من لا یرحم لا یرحم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو رحم کرنے والا نہیں ہوتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے لا یرحم الناس کہا، لا یرحم المسلمین نہیں کہا۔ پوری انسانیت پر رحم کرے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ یہ نقطے کی بات کہہ رہے ہیں۔
جو بندہ اس پر عمل کرے گا اللہ بگڑے ہوئے جہاں کے حالات ہیں نا ان کو صحیح کر دیں. اور درمیان کی جو بات تھی دوسری کہ دعا کا اہتمام. دعا کو انسان نہیں سمجھتا کتنی طاقتور چیز، معمولی چیز نہیں ہے دعا. ایک بزرگ تھے، ایک بادشاہ نے ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، کوئی بات پیش آ گئی تو ان بزرگ کو اطلاع ہوئی کہ بادشاہ آ رہا ہے، آپ کو جو ہے لے جائے گا، پریشان کرے گا. تو کہنے لگے اچھا لاؤ ہمارا وضو کا لوٹا اور مسلح. وضو کا لوٹا اور مسلح جلال کے عالم میں کہا لاؤ ہمارا وضو کا لوٹا اور مسلح. کسی نے اطلاع پہنچا دی کہ وہ وضو کا لوٹا اور مسلح منگائے ہیں، مطلب تمہاری خیر نہیں ہے، تو الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے. مومن میں اتنا تو دم ہونا چاہیے کہ مسلح بچھائے تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک سے قوی تعلق، جب مسلح پر جی لگتا ہو. جو کہتے ہیں نا حضرت جی دامت برکاتہم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں مسلح اپنے سے انہیں چپکا لیتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مسلح اچھال کے پھینک دیتا ہے. تو ہم اگر ان لوگوں میں سے بنیں گے جن کو مسلح اچھال کے پھینک دیتا ہے تو مسلح پر ہمیں سکون نہیں ملے گا. ہم مسلح پہ بیٹھ کے اللہ سے کچھ منوا نہیں سکتے. تو لا یعنی سے بچنا، فضول کاموں سے بچنا، جو ہم سے متعلق نہیں اس کے پیچھے جانا ہی نہیں. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی کتاب ابو داود شریف صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، دور حدیث میں جو پڑھائی جاتی ہے کتاب، فرماتے ہیں میرے نزدیک 4 حدیثیں پورے دین کا خلاصہ ہیں، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ. 4 حدیثیں انہوں نے منتخب کی، ان میں سے ایک یہ، ہر وہ کام جو انسان کے مقصد سے ہٹ کر ہو اسے چھوڑ دے. ہر وہ کام جو انسان کے مقصد سے ہٹ کر ہو اس کو چھوڑ دینا. مثال کے طور پر آپ راستے سے جا رہے ہیں، پہنچنا ہے آپ کو گھر، افطار کا وقت ہو رہا ہے، وہاں گھر میں سب انتظار کر رہے ہیں کہ افطاری آ رہی ہے. ایک کام ہے نا، یہ مقصد ہے. اور راستے میں آپ نے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اپنے کو مشغول کر دیا، وہیں کھڑے ہو گیا. کیا ہوگا؟ گھر جانے کے بعد میں بہت اچھا میچ ہوگا. مقصد سے آپ ہٹے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک اس کا بدلہ دکھاتے ہیں. مقصد سے غافل کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو کرکٹ میچ جو ہو رہا ہے پہلے ہی وہاں بیوقوف جمع ہے، اس میں آپ اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر اپنے کو وہاں کھڑا کر کے ایک اور بیوقوف کا اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے ہی وہاں بیوقوف جمع ہے. کم از کم جانا ہو تو وہاں جائیے جہاں عقل مند جمع ہے. عجیب صورتحال. ماہ رمضان میں اگر جو ہے وہ میچ ہوتے ہوں تو جب بھی نہیں چھوڑتے، جب بھی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ماہ رمضان سے زیادہ اہمیت اس کی. پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ایک شوق ہے. کیا ہے کہ شوق ہے؟ شوق ایک ہی چیز کا ہونا چاہیے، محبوب سے ملاقات کا. زندگی اس حال میں جیئیں کہ شوقاً الی لقاء، آپ سے ملنے کے شوق میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں زندگی گزر رہی ہو. شوق ہے، کیسے شوق ہے؟ تو لا یعنی کو ترک کرنا چاہیے. بہت سے لوگ بیٹھ ہوتے ہیں لیکن ترقی ان کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ لا یعنی سے نہیں بچتے. لا یعنی میں بہت بولنا بھی شامل. ایسے لوگ بولتے ہی رہتے، سننے والے بیزار ہو جاتے ہیں ان کے بولنے سے. حد ہوتی ہے بولنے کی بھی. جیسے باتیں کرنا، ذرا موقع ملا باتیں شروع. عورتوں کی صحبت زیادہ اختیار کریں گے، زیادہ بولنے والے بنیں گے. جتنے باتیں کر رہے ہیں یہاں کے اعتکاف میں، ان کے بارے میں ہم نے یہی سوچا ہوا ہے کہ خواتین کی صحبت میں زیادہ رہتے ہیں. چاہے جائز طریقے سے رہے، اثر تو ہو کر رہے گا. رعب ہونا چاہیے مرد کے اندر.
زیادہ بولنے سے رعب ختم ہو جاتا ہے، زیادہ بولنے سے، زیادہ ہنسنے سے رعب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ رعب جھاڑنا چاہتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کے بتکلف کم بولتے، زیادہ بات نہیں کرتے، یس نو کرتے ہیں بس۔ ان سے بات کرنا ایک مصیبت ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر میں زیادہ بولا تو میرا جو اثر ہے نا وہ ختم ہو جانے والا ہے، لوگ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ خاموش جو آدمی ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا رعب ہوتا ہے، لوگ دیکھ کے ہمت نہیں کر پاتے بات کرنے کی۔ فرماتے ہیں بہت سے مرد اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کرنے کی، ہلکی سی کان میں بات پڑ جائے تو پھر اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ مصیبت ہے کسی کی بات کان میں پڑنا، اس کے بعد شروع ہو جاتے کیا کہا کیا کہا۔ بہت سے لوگ اسکرین پر وقت ضائع کرتے ہیں، کھولتے ہیں نیوز کے بہانے، مگر بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی۔ نیوز بتانے والا ایماندار اگر ہو، خدا کا خوف اگر اس کے دل میں ہو، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ سے بچنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا ہو، جو حق ہے اتنا ہی بتاتا اور کہتا ہو، تو اس کی نیوز پھر بھی سننے کی اجازت مل سکتی۔ جھوٹے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بتانے والے، فتنے پھیلانے والے، اس طرح کی خبروں کو پڑھ کے یا سن کے یا دیکھ کے کیا ملنے والا ہے؟ ایک آدمی صحافت کی دنیا سے اس کا تعلق تھا، ایک بڑے بزرگ ان کی خدمت میں پہنچا اور تنگ کرنے لگا ان کو کہ آپ کبھی سیاست کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، کچھ تو بولے، کچھ تبصرہ کریں، حتیٰ کہ آپ تو اخبار بھی نہیں پڑھتے، عجیب طرح کے بزرگ ہیں آپ۔ بہت تنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا اخبار کیوں پڑھوں بتاؤ۔ اس نے کہا معلومات ہوتی ہیں، آپ کو اچھی بری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تمہارا اخبار میں اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے حضرت نے بتایا، اب تو بات اور آگے بڑھ چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے اخبار میں جھوٹ ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اخبار میں تصویریں ہوتی ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے اخبار میں فلمی اشتہار ہوتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے میں تمہارے اخبار کو اپنے مدرسے میں، مسجد میں، اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ یہ جواب دینے والے تھے حضرت شیخ التفسیر مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات علماء کرام کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے اس بات۔ ہم سے زیادہ علم والے تھے وہ، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ والے تھے، ہم سے زیادہ قابل تھے، ہم سے کئی گنا زیادہ ذی استعداد علماء کے استاذ تھے۔ 3 باتیں حضرت نے اس دور کے حساب سے فرمائی تھی، تو اللہ پاک ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنی۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے اعراض کرنے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک اس کو اپنی نظروں سے دور کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو لا یعنی میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اگر ہمیں کچھ دینا نہیں چاہتے نا تو کرکٹ میچ دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر۔ لا یعنی گفتگو اکثر سالکین کی تباہی ہوتی ہے۔ راہ سلوک میں شیطان مریدین کو فالتو باتوں میں پھنسا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، دوسرے پیر بھائیوں کے بارے میں، دوسرے سلسلوں کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں اپنے طور پہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذکر سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کون سا سلسلہ افضل ہے، اب اس میں بیٹھ کے چاروں گفتگو کرتے ہوئے۔
اس سے بہتر ہے کہ ذکر کرو. کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے کتنا ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں. آپ ذکر کرو. جتنی دیر آپ اس فالتو بحث میں پڑھیں گے اتنی دیر میں آپ ذکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے. جتنے لوگ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں نا انہیں اکبر الہ آبادی کا شعر یاد رکھنا چاہیے. کہتے ہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. فالتو عقل تھی نہیں اس لیے کبھی بحث نہیں کیا. زیادہ قابل آدمی کام سے کام رکھتا ہے. جتنے بے علم یا کم علم ہوتے ہیں انہیں کو زیادہ بحث کرنے میں اچھا مزہ آتا ہے. بحثوں میں الجھنا کم علم اور بے علم کی علامت ہوتی ہے. زیادہ علم والا پوائنٹ کی 2-3 باتیں بتا کے اپنا راستہ لیتا ہو. سمجھنا ہے سمجھ ورنہ گڑھے میں جا, یہ کہہ کے چلا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا الا اعلمک بعمل خفیف علی البدن ثقیل فی المیزان, کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جسم پر ہلکا نام اعمال میں بھاری ہو. قلت, میں نے کہا بلا یا رسول اللہ, ضرور فرمائیے. قال هو الصمت, خاموشی اختیار کرنا. وحسن الخلق, اچھے اخلاق اختیار کرنا. وترک ما لا یعنیک, لا یعنی کو چھوڑ دینا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. انہوں نے فرمایا کہ ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی ہے اس بندے کو, جنت کی خوشخبری ہو اس کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا پتا, شاید کہ وہ لایانی باتیں کرتا رہا ہو یا چھوٹی چیزوں کے بارے میں بخل کرتا رہا ہو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, معمولی چیزوں میں بخیلی کیا ہو اور لایانی میں مبتلا رہا ہو. تم کیسے کہتے ہو کہ جنت کی خوشخبری؟ نبی علیہ السلام نے روکا ہو. اتنی خطرناک چیز ہے. حضرت فرمارے دنیا کے بارے میں بات چیت کرنا جیسے عام انسان کے لیے مسجد میں مکروہ ہے, سالکین کے لیے عام زندگی میں بھی دنیاوی گفتگو مکروہ ہے. یعنی گھر میں بھی مکروہ ہے, باہر بھی مکروہ ہے, آفس میں, کالج میں, کہیں بھی دنیاوی گفتگو کرنا مکروہ. ہم اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی بات نہ کریں. اشعار جو لکھ کے لگائے نا ہم ہمارے کمرے میں, آپ ہی لوگوں کے لیے لکھ کے لگائے ہیں کہ جب آئیں گے تو ذرا دیکھیں گے, یاد رہ جائیں گے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. کرنا ہو تو اللہ کی بات کرو ورنہ بات ہی مت کرو. غیبت سے بچنے کا آسان راستہ یہی ہے کہ آپ غائب کا تذکرہ ہی نہ کریں. حضرت کا ملفوظ ہے, غیبت سے بچنا چاہ رہے غائب کا تذکرہ مت کرو. یہ طے کر لو ہمیشہ آج کی تاریخ سے کہ جس سے بھی ملاقات ہوگی تو بس میری گفتگو ہوگی یا اس کی ہوگی, تیسرا کوئی نہیں آئے گا, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی کوئی ذکر نہیں ہوگا. غیبت سے بچ جائیں. غیبت سے بچیں گے تو چغلی سے بچیں گے, جھوٹ سے بچیں گے, بہتان سے بچیں گے, ہر چیز سے بچ جائیں گے. ایک علمی نقطہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لایعنی میں مبتلا ہوتا ہے وہ گویا دنیا ہی میں اٹکا ہوا ہے, دین پر نہیں چل رہا. اور سالک کا فرض ہے کہ دنیا پر دین کو ترجیح دے. کبھی بھی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ دین کا کام دنیا کا کام دونوں آمنے سامنے, تو دین کے کام کو ترجیح دو. اللہ پاک اس کی برکت سے دنیا کا کام بھی بنا دیں. اصول ہے اللہ کا. فرماتے ہیں کہ عورتیں سوچتی ہیں کہ پہلے مہمانوں کو دیکھ لیں پھر نماز پڑھ لیں گے, وہ نماز کو ڈیلے کرتی ہیں. حالانکہ پہلے نماز پڑھ کر اس سے فارغ ہونا چاہیے, پھر مہمان نوازی کیجیے. سفر میں ہوتے ہیں, نماز کا وقت آ جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کے پڑھیں گے, حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں موقع ملے پہلے نماز پڑھ لیجیے. تو زندگی میں دین کو ترجیح دینا تو اللہ پاک دنیا بھی بنا دیتے ہیں.
الحمدللہ. کل انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب خواتین میں ہوگا 12 بجے سے. خواتین میں انشاءاللہ حضرت والا کا بیان ہوگا کل صبح میں 12 بجے.